خدا کی قسم آج وہ دن آ گیا ہے جس کا میں نے خود بڑا انتظار کرا کہ کب شب معراج کا دن آئے اور میں یہ عمل پڑھوں۔ آج ماہ رجب کی 26 تاریخ اور اللہ والو آخری جمعہ اور شب معراج ایک ساتھ آئی ہے۔ خدا را اس دن کو غفلت میں نہیں ضائع کرنا۔ آج آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی عمل ہو نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی اور وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہاڑ جتنی بڑی مشکلات بھی ہوں گی نا وہ بھی چٹکیوں میں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ چلتے ہوئے پانی کو روک دیتا ہے، پہاڑ میں راستہ بنا دیتا ہے، اللہ والو قضا نمازی بھی معاف کروا دیتا ہے، گناہ بھی سارے معاف کروا دیتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ والو یہ وہ کلمات ہیں جو رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ شیطان بھی چیخ مار کے دور بھاگتا ہے جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے۔ اور آج وہی عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آج وہ دن آیا ہے جو 1000 دنوں سے افضل دن ہے۔ تو آج وہ وظیفہ بتاؤں گا جو 1000 وظیفوں سے افضل وظیفہ ہوگا۔ تو خدا را آج آپ لوگوں نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے 75 بار، اور اللہ والو جو عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ دنیا کا سب سے تیز ترین عمل ہے۔ آج آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو 75 بار پڑھنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا یہ عمل پڑھنا ہے۔ اور کوشش کریں کہ ایک مٹھی چاول یا چینی رکھ کر یا خود صدقہ رب کی راہ میں ضرور کرنا، کیونکہ اگر صدقہ کر لو گے تو اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی نا، کوئی مشکل آ گئی، کوئی دیکھے غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، ہم سے بھی ہو جاتی ہے، اگر کوئی غلطی ہوگی نا اللہ پاک تمہاری ان غلطیوں کو معاف فرما دے گا صرف اس عمل کی برکت سے۔ تو دوستو شب معراج کا تو وہ دن ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن میں آیا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ والو یہ قرآن کے الفاظ ہیں، 15ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ اللہ والو سیر کا لفظ آیا ہے کہ سیر کرائی، تو سوچیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے خاص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرا رہے ہیں۔ تو دوستو آپ لوگ سوچیں کہ یہ دن کتنا خاص ہے، یہ دن اللہ والو رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں گے، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اللہ والو یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ سیر کروائی گئی ہے، جنت کی سیر کروائی، آسمانوں کی سیر کروائی، اور اللہ والو رب العالمین نے اپنا دیدار کرایا، نمازوں کا تحفہ دیا، جنتوں کی سیر ہوئی، جہنم کا مشاہدہ ہوا۔ تو سوچیں یہ کتنا فضیلت اور کتنا برکت اور رحمتوں سے بھرا ہوا سفر ہوگا۔ اور قربان جائے اپنے نبیوں پہ، اپنے نبی پہ قربان جائے کہ تمام نبیوں کی آپ نے جماعت بھی پکڑائی۔ اس آیت میں کیا آیا کہ بارکنا حولہ الی المسجد الحرامی من المسجد الاقصی، یعنی اقصی جو مسجد تک لے گئے مسجد حرام سے، اور اقصی کے اندر آپ نے جماعت جو ہے وہ ادا کرائی۔ ابھی تو بیت المقدس جو ہے وہ کفار کے قبضے میں پوری طرح تو نہیں گیا ہے، پورے اختیارات ان کو ابھی بھی نہیں ملے ہیں، لیکن وہ ابھی یہ مسلمانوں کے قبضے میں بھی نہیں ہے، جنگ چل رہی ہے۔ تو دعا کریں گے آج رات کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رات عطا کری ہے، جمعۃ المبارک کے ساتھ عطا کری ہے، تو اس میں برکتیں زیادہ ہیں۔ تو غازہ کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں گے۔ دیکھیں ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں، شدید تکلیف میں ہیں، اور نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میری امت ایک دیوار کی طرح ہے۔ تو دوستوں آج لازمی اس عمل کو پڑھیں، اور جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا، اور ساتھ میں یا وہاب یا رزاق
मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें, खुद भी इस अमल को पढ़ें और सवाब की नियत से अपने दोस्त अहबाब तक भी जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, सऊदी अरेबिया, दुनिया के देखें किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 26 तारीख और आखिरी जुमतुल मुबारक का दिन आ जाए तो ये अजीमो शान वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। इस अमल को हर सूरत पढ़ना, क्योंकि ये वो वजीफा है जो आपकी तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए खत्म फरमा देगा। अल्लाह वालों, एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा, एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें कभी आपको कोई तकलीफ, कोई परेशानियां नहीं होने वाली। तो अल्लाह वालों, आज ये अमल पढ़ लें। न वक्त की कोई पाबंदी है और न ही जगह की कोई कैद है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जुमतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अल्लाह वालों, बस पढ़ना। आज माह रजब की 26 तारीख आखिरी जुमतुल मुबारक के दिन है और आप लोग जानते हैं जुमतुल मुबारक के दिन को मोमिनों की ईद का दिन कहा जाता है। लिहाजा इस दिन नबी पाक खुद हमारा दुरूद पाक भी समाअत करते हैं, तो दुरूद पाक पढ़ने का भी लाजमी आज के दिन एहतमाम करें और नबी पाक की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ें। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह रजब की 26 तारीख और आखिरी जुमतुल मुबारक के दिन का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। या रब्बे ज़ुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे, हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल, अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल, हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफ़ार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे ज़ुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे ज़ुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि रजब का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें
ہمیشہ موسلادھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں، 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں، استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، اللہ والوں کوئی بے روزگار ہے، کسی کے اوپر قرض بہت زیادہ چڑھ چکا ہے۔ میری کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اگر رشتے والے آتے ہیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے، اور اگر رشتے آتے بھی ہیں تو وہ ان کے لیول کے نہیں آتے، ان کے کفو کے نہیں آتے۔ تو آج میری بہنوں، ماہ رجب کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ کے رب سے دعا کرو، اچھے انداز میں دعا کرو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، اگر ایک مٹھی چاول یا چینی لے لیں گے تو یہ آپ کا وظیفہ اور زیادہ بہتر انداز میں ہو جائے گا۔ اگر چینی یا چاول نہ ہو تو کچھ رقم اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کر دینا۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کلمات کو معمولی مت سمجھنا، یہ اسماء اعظموں میں سب سے بڑا اسماء اعظم ہے۔ آذان کی شروعات اللہ اکبر سے ہی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہی آذان کی شروعات ہوتی ہے، ابتدائی کلمات یہی ہیں، اور تکبیر جو دی جاتی ہے مؤذن وہ بھی اللہ اکبر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، جنگ کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ قربانی کرتے وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس کی فضیلت جتنی زیادہ میں آپ کو بتانا چاہوں، آپ بولے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ والوں وقت کی قلت کی وجہ سے آج آپ کو بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کا یہ عمل سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہ دنیا کا سب سے خاص عمل ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت کھینچ کے لے کر آئے گا، نصیبوں کو سنوارے گا، رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ والوں، جب رب کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں نا
تو رحمت کے وہ خاص دروازے کھل جاتے ہیں جہاں سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے رزق ملتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ اکبر کا یہ عمل لازمی پڑھنا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اللہ اکبر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر کو صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ اکبر یہ بڑے ہی خاص کلمات ہیں، تو لہٰذا جو پڑھنے کا انداز ہو آنکھوں کو بند کریں اور پھر اللہ اکبر اس طریقے سے پڑھیں اور اتنی آواز میں پڑھیں کہ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہوتا ہے، ورنہ دل ہی دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو افضل طریقہ بتا رہا ہوں کہ اتنی آواز میں کریں، اتنی زور سے نہ پڑھیں کہ دوسرا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو، اتنی زور سے ہاں ضرور پڑھیں کہ آپ کے منہ سے آواز نکلے اور آپ کے کان اس آواز کو سن لے، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے، اور جب کانوں میں آواز جاتی ہے تو نور منہ سے نکل کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ یقین کریں بزرگان دین کے اقوال آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں، یہ روحانی باتیں ہیں، اگر سمجھ میں آ گئی تو یقین کریں آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، سب سے خاص وظیفہ ہے، دولت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کے اعتبار سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو شیطان کی بھی چیخیں نکال دیتی ہے، چیخیں مار کے شیطان روتا ہے جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھتا ہے۔ یہ وہ قدرت اور رحمتوں والے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات حل ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ والوں، زیادہ تر ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں کنویں میں بلکہ پیچھے دھکیلتے ہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک تسبیح نہیں ہے، یہ وہ روحانی کنجی ہے، یہ وہ روحانی راز ہے، یہ وہ آپ کو دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے نصیب سنور جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہماری قسمت میں، ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو خدا را آج یہ خاص عمل لا حول ولا قوت الا باللہ کا بالخصوص پڑھ لینا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والوں، یہ 4 بار اس طریقے سے دیکھیں آپ لوگوں نے یہ پڑھنے ہیں کلمات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چاہے تو الا باللہ تک بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے بہت اچھے ہیں، جیسا دل کرے آپ لوگ پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ نے یقین کرے روتے ہوئے ہے، کیونکہ یہ مغفرت کا پروانہ ہے۔ آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اس کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، خود بخود آپ کے آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے، خود بخود آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 41 بار، 41 ٹائمز لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے اللہ والوں، یہ تسبیح بھی بہت خاص ہے، یہ تسبیح اتنی جلالی ہے، دیکھیں اس کو جلالی اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس کو جلالی دعا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہے ہی اتنی خاص، اور اس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دیکھیں خاص بات کیا ہے، ہمارا نصیب اچھا ہو جائے، ہمارے لیے آسانی ہو جائے، آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یہ جلالی اسماء اعظم ہے،
اس کو تلوار سے تیز عمل بھی کہا جاتا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام، اللہ والوں اس کو جلالی اسماء اعظم کہا جاتا ہے، اس میں جلال بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے آپ کی پریشانیاں بھی حل ہوتی ہیں، آپ کی مشکلات میں آسانیاں بھی آتی ہیں اور رزق بھی بہتر ہوتا ہے۔ اللہ والوں روزی روزگار کے دیکھیں، ہر کسی کے اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، ہر بندے کی اپنی پریشانی ہوتی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے رزق اچھے سے اچھا ملے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ کامیابیاں میری قدم چومیں، تو کامیابیوں کا راز آپ کو دینے لگا ہوں، وہ راز ہے یا ذل جلالی والاکرام کے اندر، کیونکہ یہ جلالی اسماء اعظم ہیں، یہ جلالی دعائیں ہیں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو رحمت الہی کا حصہ ہیں، رحمت کا حصہ ہیں، آپ کو رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، آپ کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے، اور یہ عظیم و شان دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے بھی ایک نام ہے۔ اس نام کے معنی ہیں اے جلال اور بزرگی والے، ایک کرم کرنے والے۔ یہ الفاظ اللہ کی عظمت، جلال اور رحمت کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے دعا مانگنے والے کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دوستوں لازمی یا ذل جلال والاکرام کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والوں یا وہابو وہ خاص نام ہے، جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے، تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والوں آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والوں تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں یا وہابو یا رزاقو 75 ٹائمز ہی پڑھا جائے گا، نہ 76 ہو، نہ 74، نہ 74، نہ 76، 75 بار 75 ٹائمز آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ ترتیب کو دھیان سے سمجھیے گا، غلطی نہیں کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں کہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں تاکہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے آپ کے کام آ سکے۔ اللہ والوں اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ انشاءاللہ اللہ والوں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔